بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حدیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ شب برات کی نفلی نماز 2 رکعت نفل تحت الوضو پڑھیے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ، سلام کے بعد 100 بار درود شریف۔ فضیلت: روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات ہوگی، بخشش مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوگی، ثواب عظیم ہوگا۔ 12 رکعت 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف۔ 14 رکعت 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیے پڑھیے۔ فضیلت: جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ 4 رکعت 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ 8 رکعت 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کریے۔ فضیلت: آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ روزے کی فضیلت: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔